نمازی کچی تھی مسجدیں، حق بات. اب پکی مسجدیں ہیں، کچے ہیں نمازی، حقیقت باتیں والی. کتنی محبت تھی آقا کی سنت سے، ایک سنت سے آج ہم کھڑوں کے پانی پی جاتے ہیں سمجھے. لیکن صحابی کے ایمان پر قربان جاؤں میں کہا اللہ کا رسول مجھے موت کا غم نہیں ہے آقا، چاہے مجھے موت ابھی آ جائے کوئی ٹینشن نہیں، بس خالی غم یہ ہے کہ آقا ہم میں آپ کی ہر ادا سے محبت کرتا ہوں. آپ چلتے ہو میں چاہتا ہوں میں بھی آقا کی طرح چلوں، آپ نکلتے ہو میں چاہتا ہوں میں بھی آقا کی طرح چلوں، میں چاہتا ہوں جیسے جیسے میرے مصطفیٰ ادا کرتے ہیں اسی کو میں اپناؤں، ہر سنت کو زندہ کروں، اس کو میں اپناؤں. آقا میں ابھی تک میرا نکاح نہیں ہوا ہے اور نکاح کرنا آپ کی سنت موقظہ ہے، آپ کی سنت ہے. اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے غم اس بات کا رہے گا میں نے آقا کی ہر ادا کو اپنایا، ہر سنت کو مانا، لیکن میری موت ایسے ٹائم پر آئی کہ میں آقا کی ایک سنت کو نکاح والی سنت کو زندہ نہیں کر پایا. سبحان اللہ. سنا میرے آقا نے دیکھا، کہا ہوگا بڑا دیوانہ ہے، اس ٹائم کہا ہوگا کہ مجموعہ کہا کیا دیوانہ ہے. کہا اچھا. اللہ کے نبی نے کہا اس مجموعے میں کوئی ایسا جس کے پاس کوئی بیٹی ہو جو نکاح کر دے ان سے. لیکن ہم تو ہوتے کہتے کون کرے گا نکاح، کل تو مر جائیں گے. سوال کے لیے حق بات ہے. کہتے ہیں ہم تو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے، صحیح بات نہیں کرتے نا. لیکن دیکھو ایمان، دیکھو صحابی اٹھ گئے اسی مجموعے میں سے، کہا اللہ کے نبی میرے پاس بیٹی ہے، آپ کو میں گھر پہنچوں اجازت لے لوں. بہت خوب. بہت خوب. سبحان اللہ کہو یار. ایمان تھا ان کا، پتا تھی کہ کل موت ہونی ہے ان کی، شادی کرنا نہیں کرا، نکاح کرا دیں گے ہم. کس لیے؟ اللہ کے نبی کی. حکم کون فرما رہا تھا یہ سمجھے آپ؟ سمجھ رہا آج ہم بھی ہیں، ہم تم بھی ہیں. دیکھو ذرا اٹھے بولے یا رسول اللہ میرے پاس ایک دختر ہے، یعنی کہ بیٹی. آقا اگر آپ کہو اجازت دو تو میں گھر پہنچ کر مشورہ کرتا ہوں. کہا جاؤ میرے صحابی گھر جاؤ اور آج ہی ان کا نکاح ہونا ہے، گھر پر جا کر مشورہ کرو. بتاؤ کیا وہ صحابی رسول گھر پہنچے. گھر جانے کے بعد بی بی سے کہا، جاؤ ساتھ سے کہا تو بھڑک گئی ان پر. بول کیا بات کر رہے ہو تم، ایسے ہم کیسے کر دیں گے، ان کا کل انتقال ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج سہاگن بنے کل بدوا ہو جائے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن قربان جاؤ اس بیٹی پر یار، وہ بیٹی نبی کو ماننے والی تھی، اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی، گفتگو سن رہی تھی، اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی، اور ماں کے پاس آ کر بولی امی جان تم نکاح میرا فرما دیجیے. تم نے سنا نہیں کس نے کہا ہے؟ یہ آقا نے کہا ہے، اور یہ زندگی ہمیں آقا کی صدقے میں ملی ہے، انہیں کی دی ہوئی ہے. اللہ نے سب کچھ انہیں کے لیے دیا ہے. جاؤ جا کر کہہ دو نبی کا فرمان ہے تم راضی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہنچے صاحب، بول اللہ کے نبی راضی ہو گیا. میں آقا نے فرمایا بلاؤ اپنی بیٹی کے لیے نکاح کر دیا جائے. بیٹی پہنچ جاتی ہے، لے کر ساتھ پہنچے. اللہ کے نبی کا کہا ان صحابی سے، صحابی میرے پاس تو آؤ کہ تمہارے پاس کوئی ہے کچھ مسئلہ ایسا ہے جو نکاح تمہارا کر دیا ہے. کہا آقا مجھ پر تو کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بس آپ ہو جو بھی ہو. بڑے غریب صحابی تھے. کہا آقا بس تمہاری محبت ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ بھی لے کر آ سکوں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا صاحب نکاح کا انتظام ہو گیا، نکاح ہو جاتا ہے. اب بات آگے بڑھتی ہے، سنیے. اب نکاح ہونے کے بعد میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں لے کر بیٹی، اب گھر پہنچ جاتے ہیں اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچ جاتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد جب نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے مصلی لے کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ سبحان اللہ. ٹائم بڑھتا گیا ان کی زوجہ کہتی کیا ہوا، ابھی تک میرے شوہر میرے پاس کیوں نہیں آئے، کیا ہوا. آپ اٹھی جا کر دیکھا نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی بیوی نے بھی مصلی نکالا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. کبھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتے، مولا مولا میرے سے تو نے مجھ سے نبی کی سنت کا کام لے لیا. اے پروردگار عالم اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے چاہے موت ابھی آئے یا صبح آئے، کبھی بھی مجھے موت آ جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. دونوں نماز پڑھ لیتے جا رہے، شکر اللہ کا کرتے جا رہے. نماز پڑھتے 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 پوری رات نکل جاتی ہے. نماز فجر کا اذان
اذان کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے، محلے کے لوگ کہتے بھئی کیا ہوا؟ نبی نے کہا تھا انتقال ہوگا ضرور، تو کیوں نہیں ہوا؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ ان کے گھر کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، کہا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی پکار کی، لگتا کسی کا انتقال ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کیسے؟ اللہ کے نبی کی زبان تو پتھر کی لکیر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، بولے یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ پر بڑی آئی، یہ پیغام آیا تھا انتقال ہونا ہے، تو کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو ابھی تک زندہ لگ رہے ہیں، زندہ ہے، کوئی ہاتھی کو پکار کی کم ملال کی کوئی آواز نہیں ہے۔ تمہارے آقا سجدے میں جاتے ہیں، نماز نفل ادا کرتے ہیں، فوراً جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ اقرب کہتا ہے اے نبی پتہ ہے خدا کو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے نبی پتہ ہے خدا کو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم یہی تو پوچھو گے تمہارے صحابی کی کل موت کی خبر تھی، انتقال کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ سنو 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 آقا سنو، اللہ نے فرما دیا یار جب یہ صحاب رسول میرے نبی کی سنت سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر میں اس کو موت دیتا بڑا کم ہو رہا تھا، رو رہا تھا، اتنی محبت بولی وہ بھی میرے محبوب سے، اس کے لیے میں نے ہر چیز بنا کر پیدا فرما دی، آسمان بنائے محبوب کے لیے، زمین بنائی، بولو یا سبحان اللہ بولو، زمین بنائی محبوب کے لیے، تو میں ایسا کیسا کر سکتا ہوں؟ اس سے میں پیار کرتا ہوں، اور جو اس کا دیوانہ ہو وہ میرے نبی سے اتنی محبت کرے تو میں اس کو موت نہیں بلکہ زندگی سبحان اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی آقا اب ان کو موت نہیں آئے گی بلکہ اللہ کا فرمان ہے میرے محبوب سے محبت کری، اسی محبت میں اسی سنت کی وجہ سے زندگی ایک دن نہیں بلکہ 2 دن نہیں، روایتوں میں آتا کسی میں آیا کہ 99 سال دیے، کسی روایت میں آتا ہے کہ کافی سال دیے۔ اور حضرات